ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے ناقابل یقین مگر مکمل طور پر سچ واقعے کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ اسلام کے ان درخشندہ ابواب میں سے ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ آپ نے یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کا دردناک پہلو سنا ہوگا کہ کس طرح ان پر اور ان کے اہل بیت پر 3 دن تک پانی بند کیا گیا۔ یہ ظلم کی انتہا تھی، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنانے جا رہے ہیں جن پر محض 3 دن نہیں بلکہ پورے 40 دن پانی بند رہا۔ جی ہاں، 40 دن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون صحابی تھے، ایسا کیوں اور کیسے ہوا، کیا وہ واقعہ بھی اس قدر دردناک تھا؟ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس سنہری باب کی جانب اور جانتے ہیں اس سچے واقعے کی مکمل تفصیل۔ وہ عظیم صحابی جن پر 40 دن پانی بند رہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم المرتبت صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آپ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا اور غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ اس قدر روح فرسا ہے کہ انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ میں قید کیا گیا اور قریش نے ان پر 40 دن پانی بند رکھا۔ 40 دن تک نہ انہیں پینے کو پانی دیا گیا نہ کھانے کو کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان کے جسم پر نہ پیاس کا اثر ہوا، نہ بھوک کا، نہ کمزوری آئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے مکہ کے ایک قریشی سردار کے گھر رکھا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو اس قریش کے خاندان کے فرد تھی۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئی اور اس نے روایت کی کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر میں قید تھے، ہم نے 40 دن تک انہیں کچھ کھانے یا پینے کو نہ دیا، لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ روزانہ ان کے پاس انگوروں کا ایک خوشہ آتا تھا جسے وہ کھاتے تھے اور ان پر کسی طرح کی کمزوری نہیں تھی، جبکہ اس وقت مکہ میں انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا اور نہ ہمارے گھر میں کہیں انگور موجود تھے۔ یہ واقعہ خالص اللہ کی مدد کا مظہر ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے سچے غلام کو اس طرح روزی عطا فرمائی جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل عطا کیے جاتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قریش نے شہید کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں تنہا ایک میدان میں لے جایا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبضے میں آ جائیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے جسم میں ایک کانٹے کا زخم آ جائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ان کے اس جذبے نے دشمنوں کے دل بھی ہلا دیے۔ انہوں نے حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا، نیزے مارے، تیر چلائے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی اپنی وفاداری میں لغزش نہ کی۔ اس وقت آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے یہاں تنہا شہید کیا جا رہا ہے، نہ کوئی میرا جنازہ پڑھنے والا ہے نہ دفنانے والا، تو میرا پیغام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک فرمایا، السلام علیکہ یا خبیب، اور فرمایا کہ میں نے خبیب کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھا، فرشتے ان کی روح لے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بعد میں اس واقعے کی تصدیق ہو گئی
کہ اسی وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار سبق پوشیدہ ہیں۔ ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، جن پر 3 دن پانی بند کیا گیا، اور وہ اپنے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی پانی نہ مانگ سکے۔ ان کے ساتھ موجود پاک باز خواتین و بچے پیاس سے موجود تھے، لیکن کربلا کا میدان وفا استقامت اور قربانی کی عظیم مثال بن گیا۔ دوسری طرف حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے، جنہوں نے تنہائی میں بغیر کسی سہولت یا مدد کے 40 دن تک دشمن کے قید خانے میں بھوکے پیاسے رہ کر اپنی وفاداری کو ثابت کیا۔ ان دونوں واقعات میں ایک خاص قدر مشترک ہے: اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت، اور دین کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کی لاش کو کئی دن تک سولی پر لٹکائے رکھا تاکہ عبرت بن جائے، لیکن وہ لاش عبرت نہیں بنی بلکہ وفا کا جیتا جاگتا پیغام بن گئی۔ مسلمانوں کے دلوں میں حضرت خبیب کی قربانی ایک چراغ بن کر جلتی رہی۔ بعد میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر رات کے وقت ان کی لاش کو سولی سے اتار کر دفنا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قید میں رہتے ہوئے ایک روز فرمایا کہ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں؟ قریش نے اجازت دے دی۔ آپ نے انتہائی سکون سے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم یہ نہ کہو کہ موت کے خوف سے نماز لمبی کر دی، تو میں نماز کو اور طویل کر دیتا۔ یہ تھی ان کے عشق الہی کی کیفیت۔ اس واقعے کے بعد اسلامی تاریخ میں یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید کیا جانے والا ہے، اسے شہادت سے قبل 2 رکعت نفل ادا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے سنت شہادت کا آغاز کر کے اپنی مثال قائم کر دی۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا ایمان، وفاداری اور قربانی کا جذبہ ہے؟ کیا ہم بھی اسلام کے لیے قربانی دینے کا عزم رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان واقعات کو سننے کا فائدہ صرف وقتی جذبات ہیں۔ اصل فائدہ تب ہوگا جب ہم ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، دین کے لیے جئیں گے اور دین کے لیے مریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن بغیر پانی کے زندہ رکھا، ان کی روزی فرشتوں کے ذریعے پہنچائی، ان کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور سب اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور یہی سبق ہمیں کربلا سے بھی ملتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دل سے دعائیں کریں ان عظیم ہستیوں کے درجات کی بلندی کے لیے، اور ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا صبر، استقامت، وفاداری اور قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔